چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر میں جاری بے چینی کشمیر کاز اور پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ یہ صورتحال دشمنانہ سے بھارت اسرائیل گٹھ جوڑ کو اپنے مقاصد کے لیے فائدہ اٹھانے کا غیر ضروری موقع فراہم کر رہی ہے۔ تمام سیاسی شکایات اور اختلافات کا حل جمہوری، آئینی اور پرامن ذرائع سے نکالا جانا چاہیے۔ احتجاج پرامن طور پر ختم کرنے کی اپیل۔ ایک بیان میں چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا، پیپلز پارٹی الیکشن کمیشن سے قبل از وقت جاری انتخابی شیڈیول واپس لینے کا مطالبہ کر چکی۔ زیر التوا شکایات کے ازالے کے لیے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن قائم کرنے کی کوشش کریں گے۔ وفاقی حکومت سمیت تمام فریق متفق ہوں تو آزاد کشمیر حکومت احتجاج کرنے والی جماعتوں سے جاری نوٹیفیکیشنز کا جائزہ لے سکتی ہے۔ جن افراد نے کوئی غلط کام نہیں کیا انہیں دوسروں کے اقدامات کے نتائج نہ بھگتنا پڑیں۔ ایران امریکہ ڈیل کے امکانات پر بلاول بھٹو نے کہا کہ اسلام آباد معاہدے پر دستخط کا قریب آ جانا تاریخی لمحہ ہے۔ عالمی توجہ مضبوطی سے پاکستان پر مرکوز ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر کے کچھ بہکے ہوئے بھائی کسی ایجنڈے پر چل رہے ہیں، وہ آئین کو ضرور پڑھ لیں۔ آئین کا آرٹیکل 5 ہر شہری سے ریاست کے ساتھ غیر متزلزل وفاداری کا تقاضا کرتا ہے۔ بات چیت کی ابتدا ریاست سے وفاداری اور مکمل اطاعت سے ہوتی ہے۔ ایران کے ساتھ معاہدہ آج طے پا جائے گا۔ آبرائے ہرمز کو فوری طور پر سب کے لیے کھول دیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اعلان۔ ایران نے ٹرمپ کا آج ڈیل پر دستخط ہونے کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب فورس کا کہنا ہے کہ ایرانی مذاکرات کار آج کسی معاہدے پر دستخط نہ کرنے کا بتا چکے ہیں۔ صدر ٹرمپ معاہدے پر دستخط کی تقریب اپنی سالگرہ کی وجہ سے 14 جون کو کرنا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ اس موقع کو علامتی اہمیت دے کر اپنی ذاتی تشہیر کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہونے کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے قبل صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ امن معاہدے پر آج دستخط ہونے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ جب سکون ہو جائے گا تو مناسب وقت پر جا کر جوہری مواد کی باقیات حاصل کر لیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے گزشتہ روز وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا بیان اپنے آفیشل سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شیئر کیا، جس میں وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ آئندہ 24 گھنٹے میں ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدے کا امکان ہے۔ پاکستان اس معاہدے پر الیکٹرانک دستخط کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ تکنیکی سطح کے مذاکرات آئندہ ہفتے ہوں گے۔ یقین ہے یہ تاریخی امن معاہدہ خطے میں دیرپا امن، استحکام اور باہمی تعاون کے لیے مضبوط بنیاد فراہم کرے گا۔ قطری وزیر اعظم کی بھی شہباز شریف سے رابطہ۔ سفارتی کاوشوں کو مؤثر انداز میں آگے بڑھانے پر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خراج تحسین۔ قطر کے وفد کا تہران کا دورہ۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق قطری وفد نے ایرانی حکام کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ جنگ کے خاتمے پر تازہ ترین پیش رفت کا جائزہ لیا۔ دورے میں شریک حکام اور گفت و شنید کے متعلق مزید معلومات سامنے نہیں آئیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے ترکی اور مصر کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک رابطے، خطے کی صورتحال پر گفتگو۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے ترک وزیر خارجہ حقان فیدان سے ایران امریکہ مذاکراتی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ دونوں نے مفاہمت کی جانب پیش رفت کا خیر مقدم کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر مشاورت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کی امریکی صدر ٹرمپ سے ٹیلی فون پر گفتگو۔ وزیر اعظم سٹارمر نے ٹرمپ کی ایران تنازع حل کی کوششوں کی حمایت کی۔ امن معاہدے کے نفاذ میں برطانیہ کے تعاون کا اعادہ۔ دونوں رہنماؤں کا عالمی معاشی بہتری کے لیے بحری آمد و رفت کی آزادی بحال ہونے پر اتفاق۔ جنگ بندی کے باوجود جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں میں اسرائیل کے حملے، ٹاؤن میئر سمیت کم از کم 2 افراد شہید۔ حزب اللہ نے اسرائیل کا ڈرون تباہ کرنے کی ویڈیو جاری کر دی۔ غزہ سٹی پر اسرائیلی حملے میں متعدد افراد زخمی ہو گئے۔
امریکہ ایران ڈیل کے امکانات پر عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں مزید 3% کمی، WTI $85 سے نیچے آ گیا، برینٹ $87.33 میں خرید و فروخت جاری، مربن خام تیل کی قیمت $83 فی بیرل۔ ٹرمپ کی مجوزہ ڈیل خوفناک ہے، بنیادی طور پر یہ ٹرمپ کی جانب سے ایران کے سپریم لیڈر کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کی دستاویز ہے۔ امریکی ڈیموکریٹ اراکین کانگریس کی تنقید، کانگریسمین سیتھ مولٹن نے کہا امریکی ٹیکس گزاروں کے $100 ارب خرچ ہو چکے، 14 امریکی فوجی مارے جا چکے، اور اب ہونے والی ڈیل سے صرف آبنائے ہرمز کھل جائے گی جو اس احمقانہ جنگ سے پہلے بھی کھلی تھی۔ یہ کیسی جیت ہے؟ ICC ویمنز T20 ورلڈ کپ کا بڑا مقابلہ آج روایتی حریف پاکستان اور بھارت کے درمیان برمنگھم میں ہوگا۔ پاکستان ٹیم کی کپتان فاطمہ ثنا کا کہنا ہے کہ انگلینڈ کی کنڈیشنز کا اندازہ ہے، تمام کھلاڑی اچھی کارکردگی کے لیے پرعزم ہیں۔ پاکستان ٹیم T20 ورلڈ کپ میں 2 مرتبہ بھارت کو شکست دے چکی، لیکن مجموعی طور پر دونوں ٹیموں کے درمیان ہونے والے 16 میچز میں سے 13 میں بھارتی ٹیم کامیاب رہی ہے۔ پاک بھارت میچ شام 6:30 بجے شروع ہوگا۔ جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو ویمنز ورلڈ کپ کے تمام میچز براہ راست نشر کر رہے ہیں۔ لاڑکانہ میں کاروکاری کے الزام میں نوجوان کے قتل اور لاش نہر میں بہانے کے کیس میں سابق چیف جسٹس کا سموٹو نوٹس غیر مؤثر قرار، لاش کی بازیابی سے متعلق مقتول کی والدہ کی درخواست خارج کر دی۔ آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس سلیم جسر نے 2023 میں اس وقت کے چیف جسٹس ہائی کورٹ کے از خود نوٹس لیتے ہوئے درخواست کو آئینی درخواست میں تبدیل کر دیا تھا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہائی کورٹ کے از خود اختیارات ختم ہو چکے ہیں۔ درخواست گزار ملزمان کی برریت کے خلاف اپیل میں اپنی شکایت پیش کر سکتے ہیں۔ ٹرائل کورٹ نامزد ملزمان کو بری کر چکی، ملزمان کی برریت کے خلاف اپیل سندھ ہائی کورٹ لاڑکانہ سرکٹ میں زیر التوا ہے۔ گلگت بلتستان کے 7 حلقوں میں انتخابی اعتراضات اور ووٹوں کی دوبارہ گنتی سے متعلق درخواستوں پر سماعت مکمل۔ چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان راجہ شہباز نے سماعت کے بعد فیصلے محفوظ کر لیے۔ فیصلے 15 جون کو سنائے جانے کا امکان۔ GBA 19 غزر 2 میں مسلم لیگ نون کے عبدالجہان، GBA 19 غزر 1 میں پیپلز پارٹی کے سید جلال شاہ، GBA 3 گلگت 3 میں آزاد امیدوار سہیل عباس کامیاب ہوئے تھے، جبکہ GBA 10 کردو 4 میں پیپلز پارٹی کے راجہ ناصر علی خان، GBA 15 دیامر 1 سے آزاد امیدوار محمد دلپذیر، جبکہ GBA 5 نگر 1 میں پیپلز پارٹی کے ذوالفقار علی مراد کامیاب قرار پائے تھے۔ خیبر پختونخوا میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران آندھی، آسمانی بجلی اور بارشوں سے حادثات، 7 افراد جاں بحق 33 زخمی۔ PDMA کے مطابق جاں بحق افراد میں 2 بچے، 4 مرد 1 خاتون شامل ہیں۔ حادثات بنوں، شانگلہ، مانسہرہ میں پیش آئے۔ خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں گلیشیائی جھیلوں کے پھٹنے کا خدشہ، شدید گرمی اور بارشوں سے گلیشیئرز تیزی سے پگھلنے لگے۔ PDMA نے خبردار کیا کہ چترال، دیر سوات، کوہستان اور مانسہرہ کے ڈپٹی کمشنرز کو ہدایات بھی جاری کر دیں۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے حالیہ 10 واقعات میں دہشت گردوں کی جانب سے مائننگ، بارودی مواد کے استعمال کا انکشاف۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ IED دھماکوں میں مائننگ، بارودی مواد کے استعمال کے شواہد ملے ہیں۔ مائننگ ایکسپلوزیو کا استعمال روکنے کے لیے حکمت عملی بنا رہے ہیں۔ CTD اور اسپیشل برانچ کی کمیٹیاں بنائی جائیں گی۔ حکومت کا بجٹ 2026-27 میں زرخیز اسکیم کے تحت 7,50,000 چھوٹے کاشتکاروں کو 300 ارب روپے کے بلا سود قرضے فراہم کرنے کا اعلان۔ بجٹ دستاویز کے مطابق زرعی مشینری کے لیے 5 ارب روپے کی سبسڈی کے لیے مختص۔ 12 ایکڑ سے کم رقبے کے مالک کسانوں کو 1,500 روپے فی ایکڑ سبسڈی دی جائے گی۔ کھاد کی قیمت کم رکھنے کے لیے کھاد فیکٹریوں کو 20 ارب روپے کا پیکج دیا جائے گا۔ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے اور زرعی شعبے کو نقصانات سے بچانے کے لیے عالمی بینک کی مدد سے 20 کروڑ ڈالر مختص۔ بلوچستان میں زرعی ٹیوب ویلز کے لیے 3 ارب کی سبسڈی دی جائے گی۔ وزیر اعظم یوتھ بزنس اور زرعی پروگرام کے تحت 20 ارب مختص۔
पूरी दुनिया मुतरफ है कि पाकिस्तान ने अमन के लिए किरदार अदा किया। आज सब्ज पासपोर्ट की इज्जत है। मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। जहां मुल्क की इज्जत की बात हो वहां अपनी इज्जत महसूस करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का बजट सेशन से खिताब। कहा, बजट पर तनकीद और एहतजाज अपोजिशन का हक है। मुस्बत इक़दामात की तारीफ ज़रूर होनी चाहिए। तमाम शोबों से मशावरत के बाद फैसले किए गए। हर तबके की डिमांड को पूरा किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मीसाक़ मईशत की पेशकश की। काश उसे मान लिया जाता। तारीख इस कदम को याद रखेगी जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नारा लगाया कि मैं रियासत को बचाऊंगा। इजाफी टैक्सों से आवाम पर मजीद माली बोझ डाल दिया गया। बजट में रिलीफ के दावे हकीकत से दूर नजर आते हैं। तरक्याती कामों से ज्यादा खर्चा हुकूमत का है। रियासती निज़ाम के बुनियादी ढांचे में इस्लाहात नागुज़ीर हो चुकी हैं। सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खान अब्बासी का बजट से मुताल्लिक़ सेमिनार से खिताब। रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा ने बजट को पाकिस्तान के लिए मुआशी इमरजेंसी करार दिया। कहा, बजट में अवामी मफाद की बजाय वक्ती इक़दाम किए गए हैं। कर्ज़ों के जरिए निज़ाम चलाना पायदार हल नहीं। आलमी मुकाबले के लिए इंसानी तरक्की पर सरमायाकारी जरूरी है। मोआना सी प्रिंसेस की वापसी। बच्चों और बड़ों की पसंदीदा समुद्री शहजादी मोआना की लाइव एक्शन फिल्म 10 जुलाई को सिनेमाघरों में धूम मचाने आ रही है। लीड अदाकारा कैथरीन लागाया मोआना के किरदार में रंग जमाएंगी। अपने रिंग नेम द रॉक के नाम से मशहूर रेसलर हॉलीवुड सुपरस्टार ड्वेन जॉनसन एक बार फिर अपने मकबूल किरदार माउई में नजर आएंगे।